السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد بیگ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہم آج بات کریں گے والدین کے حقوق کے بارے میں۔ اسلام نے والدین کے حقوق کے لیے سخت تلقین کی ہے اور اسلام والدین کے حقوق کے لیے ہمیں بہت زور دیتا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو ناظرین، آج والدین کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے مفتی وسیم فاضل صاحب سے، اور ان سے جانیں گے کہ اسلام ہمیں والدین کے حقوق کی کیا تلقین کرتا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو ہم آپ سے آج جاننا چاہیں گے کہ اسلام نے والدین کے کیا حقوق بتائے ہیں، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو ساجد بیگ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے ایک حساس اور اہم عنوان پر مجھے گفتگو کا موقع فراہم کیا ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو نصیحتیں کی ہیں، سب سے پہلی نصیحت حقوق اللہ کی صورت میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق ذکر فرماتے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلا جو حق ذکر فرماتے ہیں وہ والدین ہی کے متعلقہ ہے۔ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد میں جو سب سے اہمیت کا حامل ہے، جو سب سے فضیلت کا حامل حق ہے، وہ والدین کا حق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالدی و سخط الرب فی سخط الوالدی، اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الجنت تحت اقدام امہاتہا، یعنی اگر والد کی ناراضگی ہوتی ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اگر والد راضی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے۔ اور والدہ کے بارے میں کہ والدہ کے قدم کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، اس روشنی میں اگر دیکھا جائے تو والدین کے بہت بڑے حقوق سامنے آتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی پیار محبت سے اپنے والدین کا دیدار کرتا ہے، اپنے والدین کو دیکھتا ہے، تو اس پیار محبت سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی روزانہ 100 مرتبہ اپنے والدین کو اسی پیار کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، ان کا دیدار کرتا ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرتبہ اگر وہ پیار و محبت سے دیکھ رہا ہے تو ہر مرتبہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جو مستجاب الدعوات ہیں، یعنی ان کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ مسافر جو سفر پر چلنے والا ہے، اس دوران جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا مظلوم ہے جس پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور وہ اس دکھ میں، اس پریشانی میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور تیسرا والدین جب اولاد کی خدمت کی وجہ سے وہ
راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اولاد کے بارے میں دعا کرتے ہیں یا وہ دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ تو یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس ایسے بے شمار واقعات بھی موجود ہیں کہ جس میں والدین کی حقوق پر ہمیں کیا ملا اور والدین کی نافرمانی پر کیا سزا ہوگی، کیا وعید ہوگی، اس کے بارے میں بھی ہمیں ابھی تو آپ نے ہمیں بتایا کہ والدین کے حقوق اسلام نے جو ہمیں بتائے ہیں، اب ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ والدین کی نافرمانی جو بندہ کرتا ہے تو اسلام اس بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو خلاصے کے طور پر یہ کہوں گا کہ جو آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے جن کو محدث اعظم کہا جاتا ہے، اور بہت بڑے محدثین ان کے شاگردوں میں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو علمی مقام اور مرتبہ ملا وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ اور پھر ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لے کر کے آیا اور اتنی دیر میں میری والدہ سو گئی، آرام کرنے لگی۔ اب میں نے اپنے والدہ کو جگایا نہیں ہے کہ یہ نہ ہو تکلیف ہو جائے، آرام میں خلل پڑ جائے، تو اس وجہ سے میں نے ان کو جگایا نہیں۔ اب اسی حالت میں وہاں پر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح میری والدہ بیدار ہوئی، مجھے دیکھا اور پھر پانی پیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علمی مراتب عطا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس والدہ کی دعا کی وجہ سے مجھے محدث بنا دیا، اور مجھے اتنا بڑا جو علمی مقام ملا ہے یہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے اور اپنی والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے۔ اور اسی طرح ساجد بھائی ایک اور واقعہ ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو تابعی تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اصحاب میں شامل کیا ہے۔ اب ان کو یہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ وہ واحد صحابی جن کو درجہ ملا ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی۔ صحابی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت ہو اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے چلا جائے، اور یہ واحد وہ صحابی کا درجہ جنہوں نے پایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی۔ والدہ بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا بھی شوق ہے۔ پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری والدہ بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، اور میرے علاوہ کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی زیارت کا بھی شوق ہے، میں آپ کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے کون سا کام ایسا ہے جو زیادہ اہم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے والدہ کی خدمت کرتے رہے، اور اسی اثناء آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس میرے صحابہ میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ والدین کی خدمت کی عظمت کی وجہ سے اتنا بڑا مرتبہ ملا۔ بالکل۔ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ والدین کے حقوق کیسے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ایک بیٹا کیسے اپنے والدین کے جو حقوق ہیں وہ پورا کرے؟ دیکھیں جی، آپ نے ایک حدیث کوٹ کی ہے اس وقت، یہ حدیث جبرائیل ہے اور بہت طویل حدیث مبارکہ ہے، تو مختصر سا حصہ اس کا یہی ہے کہ جبریل امین ہیں کہ جو بددعا کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں، کہ جبریل امین نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو تو پاتا ہے لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا، وہ والدین کو راضی نہیں کر سکتا، وہ جنت حاصل نہیں کر سکتا، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب مجھے آپ یہ بتلائیں کہ جبریل امین کسی کے بارے میں بددعا کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کائنات کے پیغمبر اس بددعا پر آمین کہیں، اس کی قبولیت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی، اور یہ آدمی لازمی ہلاک ہوگا۔
اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت قدرت سے اس کو معاف کر لیں، لیکن والدین کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہی اس کو سزا مل جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایسے آدمی کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایک آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ کے اس سوال کا جواب یوں ہے کہ فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ جب اولاد بچے کی صورت میں تھی تو والدین نے دکھ تکلیف پریشانیاں کاٹی ہیں اس اولاد کے لیے، تو اب یہی والدین جب بڑھاپے کی عمر میں ہوں اور اس بڑھاپے کی عمر میں جب ان کو اولاد کی خدمت کی ضرورت ہے، اولاد کے سہارے کی ضرورت ہے، اس وقت کی نشاندہی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، جب اولاد بچے کی صورت میں تھی اور اس کی طرف سے کوئی ایسا سخت جملہ ہوتا تھا، کوئی ایسی حرکت نازیبہ ہوتی تھی کہ جو ہو سکتا ہے کہ والدین کے لیے ناپسندیدہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ درگزر کرتے تھے، جب بڑھاپے کی عمر میں اگر کوئی ایسی پوزیشن آ گئی والدین کی کہ ان کے زبان سے کوئی سخت جملہ نکل گیا یا انہوں نے کوئی سخت لہجے میں بات کر لی، فرمایا کہ افن، کہ اف تک بھی آپ نہ کہو، اور کوئی ایسا جملہ نہ کہو کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے تباہی بربادی کا سبب بن جائے، اور ان کے لیے یوں دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ جیسے ہم جب بچے تھے اور اس میں آپ نے ہماری خدمت کی ہے اور ہم پر رحمت کی ہے، شفقت کی ہے، تو اسی طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم کریں اور آپ کے لیے مغفرت کے فیصلے کریں۔ تو یوں اپنے والدین کے ساتھ اگر وہ خدمت کی صورت میں رہیں گے اور ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے اس کو درگزر کرتے ہیں، تو میرے خیال میں شاید یہ اپنے والدین کے حقوق میں کچھ نہ کچھ حق ضرور ادا کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے آج ہمیں بہت ہی معلوماتی پروگرام دیا۔ تو ناظرین، آپ نے آج اپنے والدین کی خدمت کے بارے میں اور ان کے حقوق کے بارے میں مفتی صاحب کی تفصیلاً گفتگو سنی۔ امید ہے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔